اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ دشمن ہو گئے سے مراد دنیا کے اندر اچھائی اور برائی ہوگی، You will find good and evil there، جبکہ جنت میں صرف اچھائی تھی، وہاں پہ کوئی دشمنیاں نہیں تھی، جبکہ دنیا کے اندر تم پاؤ گے کہ غلط لوگ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح تخلیق کیا گیا اور کس طرح شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر انہیں دھوکے میں ڈالا اور انہیں اس حال سے نکال چھوڑا جس میں وہ تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ اس پھل کو کھانے کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعہ قرآن میں بتفصیل موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی عریانی کا خدشہ ہے، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ دھوپ کی کوئی تکلیف۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، تو ان پر واضح ہو گئیں ان کی شرمگاہیں اور وہ لگے ڈھانکنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا، اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی۔ دونوں نے استغفار کیا، اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان دونوں کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ اللہ نے دونوں کو نیچے اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اترو، اور جب بھی آئے تمہاری طرف میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پہ اتارا۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے ہی کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس سرزمین پہ اتارا، کہا جاتا ہے 10 محرم کو۔ اسی حوالے سے الگ الگ روایات ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص مقام دہنا پہ اتارا۔ کچھ کے مطابق یہ مقام مکہ اور طائف کے درمیان ہے، جبکہ کچھ کے مطابق یہ انڈیا کے قریب کوئی جگہ ہے، سری لنکا میں، ایڈمز پیک کے نام سے۔ اسی طرح بی بی حوا کو جدہ میں اتارا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو جنت کا ایک خاص پتھر جو کعبے میں آج نصب ہے اور چند بیجوں کے ساتھ دنیا میں اتارا، اور آدم علیہ السلام کے پاس یہاں سروائیو کرنے کی تمام اسکلز تھیں۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا دنیا میں آئے تو رات کا وقت تھا اور دونوں اکیلے تھے، خوف زدہ۔ دونوں کو معلوم تھا کہ وہ اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی رحمت سے عرفات کے میدان میں ملا دیا۔ دونوں ساتھ یہاں وقت بتانے لگے اور جلد اللہ نے ان کو اولادیں عطا کی۔ سب سے پہلے قابل اور اس کی بہن اکلمہ یا کلیمہ، اور پھر دوبارہ انہیں جڑواں بچوں کی خوشخبری ملی، حابل اور اس کی بہن لبودہ یا بالبرا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنے چاروں بچوں کی پرورش کی، اور دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ دنیا کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ حابل اور قابل کی کہانی۔ اللہ نے دنیا کو آباد کرنا تھا اور ایک ہی جوڑا تھا، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے ایک خاص حکم، ایک خاص شریعت تھی۔
سلسلہ کچھ یوں تھا کہ بی بی حوا جب بھی خوشخبری دیتی تو وہ ٹوئنز ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ہر ٹوئن دوسرے ٹوئن پہ حرام تھا۔ جب یہ اولادیں بڑی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ اپنے پہلے جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے سے کراؤ، یعنی حابل کی بہن قابل کے نکاح میں اور قابل کی بہن حابل کے نکاح میں آئی۔ پر قابل کو اپنی سگی بہن زیادہ پسند تھی، اور قدرتی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ حابل کی بہن اتنی خوبصورت نہ تھی، لہٰذا قابل نے انکار کیا۔ ویسے تو دونوں ایک ہی باپ کی اولادیں تھیں، پر دونوں کی نیچر میں کافی فرق تھا۔ قابل ایک گیدرر، ایک فارمر تھا، وہ پیڑ پودوں سے پھل توڑتا اور کھیتی باڑی کرتا، جبکہ حابل ایک ہنٹر تھا جو جانوروں کا شکار کرتا اور بھیڑ مویشیوں کی پرورش کرتا۔ حابل نرم دل، سمجھدار اور فرما بردار تھا، جبکہ قابل مطلبی، ضدی اور نافرمان تھا۔ قابل اندر ہی اندر اپنے بھائی سے جلنے لگا۔ آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ جب انہوں نے یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ کوئی راہ نکالے۔ اللہ نے کہا، دونوں بیٹوں کو کہو کہ قربانی پیش کریں۔ اس وقت تک صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی امیر کوئی غریب ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو حکم ہوا کہ ایک اونچے مقام پہ اپنی قربانی اللہ کی نظر کر دی جائے، اور ایک آگ جس قربانی کو بھسم کر دے، سمجھو وہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اب جب ان کو قربانی کا حکم ہوا تو ان دو بھائیوں نے اپنا مال اونچائی پہ رکھ دیا۔ حابل نے اپنی طرف سے بہترین جانور اللہ کی نظر کیا، جبکہ قابل نے وہ پھل، وہ سبزیاں آگے رکھی جو خود اسے پسند نہ تھی۔ اور اس قربانی کا ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو حق کے ساتھ۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ کچھ کے مطابق یہ قربانی نبوت کے لیے تھی، تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کے بعد کون جان نشین بنے گا، جبکہ میجورٹی علماؤں کے مطابق یہ قربانی نکاح کے فیصلے کو لے کے تھی۔ بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے قابل کی قربانی قبول نہیں کی۔ یہ دیکھ کے قابل کو بہت غصہ آیا اور وہ نا امید ہو گیا کہ اب تو میری شادی میری بہن سے کبھی نہیں ہو سکتی، یا وہ نبی نہیں بن سکتا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اسے اس سب کی وجہ اپنا بھائی دکھا، حابل۔ اس نے کہا، حابل میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابل نے جواب دیا، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مزید جب وہ نہیں مانا تو حابل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو، تو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات جب حابل علیہ السلام سو رہے تھے تو قابل نے ایک بڑا سا پتھر لا کے ان کے سر پہ دے مارا، اور حابل، اللہ کی سلامتی ہو ان پہ، اسی وقت اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ بھی ٹریڈیشن ملتی ہے جہاں ذکر آتا ہے کہ قابل ان سے لڑ پڑا، اور لڑائی کے دوران لوہے کے کسی اوزار سے، کسی ہتھیار سے ان پہ وار کیا۔ بہرحال جیسے بھی کیا، قابل ایک پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ یہ دنیا میں پہلا ناحق قتل تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی لاش، کوئی جنازہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا۔ اپنے مردہ بھائی کے جسم کو دیکھ کے قابل کافی گھبرایا۔ حابل علیہ السلام کی باڈی کو کمر پہ لادے لادے ادھر سے ادھر پھرتا رہا کہ اس کو کیسے چھپاؤں، کہاں چھپاؤں۔ وہ پریشان تھا کہ اسی درمیان اللہ نے وہاں کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ جب حابل کہیں دکھائی نہیں دیا تو آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے پوچھا قابل سے کہ حابل کہاں ہے؟ قابل نے گستاخی اور بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس کا رکھوالا یا محافظ نہیں ہوں۔ یہ سن کے آدم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا اور وہ بہت دکھی ہوئے، خوب روئے اور انہیں ایک گہرا صدمہ پہنچا۔ آف کورس قابل ان کا بڑا بیٹا تھا،
اور حابل بھی بہت لونگ اور فرما بردار طبیعت تھا۔ بے شک بچپن سے دونوں کو آدم اور حوا نے بہت پیار اور محنت سے پالا، اور اب یہ نتیجہ دیکھ کے وہ شدید دکھی تھے کہ ان کی ایک اولاد نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک دنیا سے رخصت ہو گیا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شرمندگی اور پچھتاوے کے سبب قابل نیچے وادیوں کی جانب بھاگ گیا اور وہیں اس نے اپنی نسلیں آباد کی، جبکہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اونچائی پہ تھے۔ سالوں بیت گئے، آدم علیہ السلام بہت دکھی رہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کے اوپر پہلے ہی مشقت کافی تھی، مطلب انہیں یہاں سروائیو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، جبکہ جنت میں ایسا نہ تھا، وہاں سب موصول تھا بآسانی۔ پر دنیا میں بھوک پیاس، دھوپ چھاؤں، جنگل، جانور، بیماری، اوزاری سب تھا۔ کہا جاتا ہے عرب اس وقت ہرا بھرا جنگل تھا، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کعبہ پہلی بار آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ پتھر جو وہ ساتھ لائے تھے حجر اسود، وہ انہوں نے یہی نصب کیا، جو سیلاب کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تاریخ دان یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہاں پراپر حج کیا جاتا تھا۔ کچھ کے مطابق آدم علیہ السلام نے پہلا سجدہ وہیں کیا، اور کچھ کے مطابق وہیں پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مضبوط بنایا تھا، ساتھ ہی بینگ اے پیغمبر ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنی اولادوں کی یہاں پرورش کریں، اور اپنی اولادیں اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادوں کی اولادوں کی رہنمائی کریں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مزید اولادیں عطا کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور نیک اولاد عطا کی، جنہیں آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین بنایا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں تمام عبادات کے طریقے اور دنیا میں رہنے کے ڈھنگ سکھائے، اور ساتھ ہی آنے والے دنوں کے بارے میں آگاہی دی، شریعت کو آگے لے کے چلنے کی تاکید کی۔ اللہ نے جنہیں اپنے محبوب پیغمبروں میں شامل کیا، انشاءاللہ شیس علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ آگے کریں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کافی اولادیں دیں۔ امام جعفر صادق کے مطابق بی بی حوا کو 20 بار حمل ٹھہرا، اور ہر بار ٹوئنس یعنی کل 40 بچے تھے آدم علیہ السلام کے۔ ابن اسحاق اپنی کتاب میں ان تمام 40 بچوں کے نام بھی مینشن کرتے ہیں۔ یہ تاریخ بھی ہمیں پچھلی کتابوں سے ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا فانی سے رخصت ہوئے، تب ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولادوں کی تعداد بے انتہا تھی۔ کچھ کے مطابق یہ 40,000 تھی، تو کچھ یہودی اس کو 4 لاکھ تک بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 لاکھ تک کی آبادی آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لی۔ جیسا کہ ذکر آتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات جانے سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہیں انسٹرکشن دی کہ اللہ انہیں دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مسلسل اپنے پیغمبروں کو بھیجے گا۔ وہ پیغمبر مختلف ہو سکتے ہیں، مطلب ان کے نام، ان کی زبانیں، ان کی صفات، ان کے معجزے مختلف ہو سکتے ہیں، پر وہ سب ایک جگہ متحد ہوں گے، مطلب ان میں ایک بات کامن ہوگی، وہ یہ کہ وہ سب واحد ایک اللہ کی طرف بلائیں گے۔ آدم علیہ السلام 960 برس دنیا میں رہے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے، جب آدم علیہ السلام کا دنیا فانی سے کوچ کرنے کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں جنت کے پھل کھاؤں۔ تو آدم علیہ السلام کے تمام بچے اور ان کے بچے پھیل گئے زمین میں کہ وہ پھل ڈھونڈیں۔ انہیں فرشتوں کی ایک جماعت ملی جن کے ہاتھوں میں کفن اور کچھ سامان تھا۔ انہوں نے پوچھا، اولاد آدم سے کیا ڈھونڈتے ہو، کیا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد شدید بیمار ہیں اور انہیں جنت کے پھل چاہیے۔ تو ان فرشتوں نے بشارت دی کہ جاؤ واپس، تمہارے والد جانے والے۔ تو وہ بچے ان فرشتوں کے ہمراہ واپس آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ جب بی بی حوا نے انہیں دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئی اور وہ آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپنے لگی اور انہیں پکڑنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، چھوڑ دو مجھے، اور اب میرے اور میرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے درمیان مت آؤ۔ ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وقت مقرر پہ فرشتے سے پوچھا کہ میرے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ تو موت کے فرشتے نے انہیں یاد دلایا کہ آپ نے اپنے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی لیے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کے آدم علیہ السلام کو راحت ملی۔ انہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، انہیں سجایا، ان کو خوشبو لگائی، کفن پہنایا، اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ اور دعا پڑھوائی، اور پھر دفن کیا، اور پھر بتایا اولاد آدم کو کہ یہی طریقہ ہے جب تمہیں موت آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 سال بعد ہی بی بی حوا بھی اپنے رب کے پاس پہنچ گئی۔ اس کہانی سے خلاصہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہیں بہکانے، پھسلانے کی پوری کوشش کرے گا، اور ہر دور میں اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کی ہدایت تم تک پہنچ کے ہی رہے گی، اور تمہاری روح قبض جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم تک یہ پیغام نہ پہنچ جائے کہ ایک اللہ کی جانب راغب ہو۔ اور ہدایت آنے کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا، شیطان کے کہنے پہ چلے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اور آگ کا ایندھن بنے گا۔ اللہ ہم سے آسان حساب لے، اور اللہ ہمارے کاندھوں پہ وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ آمین۔